بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 4 سفر ہفتے کے دن یا اللہ یا کریموں کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں جسے پڑھنے کے بعد آپ رب کریم کی رحمتوں و برکتوں سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ جو شخص کہتا ہے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو شخص کہتا ہے میرے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، وہ سفر کے ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے۔ اللہ والو، سفر کا مہینہ جو شخص کہتا ہے نحوست والا مہینہ ہے، جو شخص کہتا ہے اس مہینے کی قدر و قیمت نہیں ہے، ایک بار میرے کہنے پر 1 منٹ کا یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ اللہ کریم سفر کے مہینے میں اتنی کامیابیاں، اتنی رحمتوں و برکتوں سے مالا مال کر دیں گے، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آج اس موقع کو ضائع مت کرنا۔ سفر کے پہلے ہفتے کے دن یا اللہ یا کریمو اور سورت کوثر کا یہ خاص وظیفہ ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر رکاوٹ ہٹ جائے گی، ہر بندش ٹوٹ جائے گی۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا انشاءاللہ۔ وظیفے کا طریقہ بتانے جا رہی ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، آپ کو وظیفے کی سمجھ بھی آ جائے گی اور آپ کی حاجت بھی پوری ہوگی، آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ آپ نے سفر کے پہلے ہفتے کے دن، سفر کی 4 تاریخ پورے دن پوری رات موجود ہے، جس کو آپ جب بھی وقت ملے پڑھ لے، یہ خاص وظیفہ پڑھ لے۔ آپ چاہیں صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہیں ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہیں عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، آپ کے پاس جب بھی وقت ہو آپ پڑھ لیں۔ جو شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہے یا اللہ یا کریموں کو پڑھ کے، جو شخص مقروض ہے کر سے نجات چاہتا ہے، جو شخص پریشان حال ہے، بیمار ہے، شفا کے چاہتا ہے، جو بیٹی کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، جو شخص امتحان میں کامیابی چاہتا ہے، ماں باپ پڑھ لے، بچہ خود پڑھ لے، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ جو شخص سمجھتا ہے اس کا چلتا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، بند ہو گیا ہے، لاکھوں کروڑوں سے آپ کاکھوں پہ آ گئے ہیں، آپ کے حالات اتنے برے ہو گئے ہیں کہ ایک وقت کا کھانے کو ہوتا ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آپ یا اللہ یا کریموں کا یہ وظیفہ ایک بار پڑھ کے دیکھیے۔ اللہ ایسی نظر کرم فرمائیں گے، آپ کا کاروبار چل پڑیں گے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابیاں ملیں گی، ہر قدم پر کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی، کبھی کسی کے سامنے پھیلانا نہیں پڑے گا، کبھی کسی در کی ٹھوکریں نہیں کھانا پڑیں گی۔ آپ آج اللہ کریم سے مانگے، جتنا مانگ ہو سکتا ہے مانگے، بے حساب مانگے، اللہ تعالیٰ فوراً عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ کے نظر کرم سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں۔ نظر کرم کیا ہے؟ نظر کرم ایک ایسی غیبی مدد ہے، جب کسی انسان پر کرم ہو جاتا ہے، وہ بن مانگے ہر حاجت اس کی پوری ہو جاتی ہے، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا بن جاتی ہے۔ اللہ سے مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ اسے دینے پر قادر ہے۔ بے شک آپ نے سفر کے پہلے ہفتے کے دن یا اللہ یا کریمو اور سورت کوثر کا یہ خاص وظیفہ خود بھی پڑھنا ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ یاد رکھیے، سورت کوثر رزق اور دولت کا ایک خاص طاقتور وظیفہ ہے کہ گھر کے کونے کونے سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جس بچے کو نوکری نہیں ملتی، وہ آج جس کا کاروبار بند ہو چکا ہے، جس گھر میں بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، وہ سورت کوثر لازمی پڑھے، ختم یا جڑ سے نکل جائیں گی، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اپنے وظیفے کا آغاز کرنے سے پہلے سب سے پہلے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد مصلے پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، آپ کو جو بھی آسان لگتا ہو، جو بھی آتا ہو، آپ وہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر ایک مقصد الگ الگ ہے، ہر ایک شخص، ہر ایک کا مقصد اور نیت الگ الگ ہے۔ کوئی تو اپنے کاروبار میں ترقی عروج چاہتا ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی نرینہ اولاد چاہتا ہے، کوئی گھر میں مصیبتوں پریشانیوں کا خاتمہ چاہتا ہے، کوئی بیماری میں مبتلا ہے، شفا چاہتا ہے۔ آپ اپنے مقصد کی نیت کر لیں۔
مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے آج کا سب سے پہلے نمبر پر وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ ہے یا اللہ یا کریمو، یا اللہ یا کریمو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا کریمو دو بار ہو گیا، یا اللہ یا کریمو تین بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ نے یا اللہ یا کریمو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار کا مطلب ہے 11 بار، نہ 11 بار سے زیادہ نہ 11 بار سے کم۔ آپ اس وظیفے کو محبت سے پڑھیں، عقیدت اور یقین کامل سے پڑھیں۔ یا اللہ یا کریمو صرف 11 بار پڑھنے کی دیر ہے، آپ پر اللہ رب العزت کا نظر کرم ہو جائے گا، تقدیر بدل جائے گی، نصیب کے کھل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس پر نظر کرم کی جاتی ہے اس کے راستے کھل جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں دور ہو جاتی ہیں۔ آپ آج وہ مقصد لے کر بیٹھیے گا جو آپ کو لگتا ہو یہ ناممکن ہے، آپ وہ مقصد اپنے ذہن میں رکھ کے یا اللہ یا کریمو کو 11 بار پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے آج دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ سورۃ کوثر رزق اور دولت کا سیلاب لے کر آتی ہے۔ آج جو شخص کہتا ہے میں غربت ہوں، دستی میں ڈوبا ہوا ہوں، گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کاروبار بند ہو چکا ہے، کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، دن رات محنت کرنے کے باوجود کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تو آپ سورۃ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ سورۃ کوثر پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آج اگر آپ دل کے یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں گے انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھتے دوران اللہ سے رزق مانگنا ہے، دولت مانگنی ہے، شہرت مانگنی ہے، کامیابیاں مانگنی ہے، اور آپ نے سورہ کوثر کو 11 بار پڑھتے دوران اللہ کریم سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے والے پر رزق دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر آپ آج یقین کامل کے ساتھ کوئی بھی وظیفہ کچھ بھی پڑھیں گے میں آپ کو مانگنے والے سے بانٹنے والا بنا دوں گا۔ اس کے بعد آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے اللہ کریم کے 2 ناموں کو پڑھنا ہے۔ یہ نام یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ ایک ان میں سے اللہ کا ذاتی نام ہے اور ایک اللہ کے محبوب کا ذاتی نام ہے۔ جب اللہ اور اللہ کے محبوب کا نام کو ملا کر پڑھا جاتا ہے یا اللہ یا محمد پڑھا جاتا ہے تو اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اللہ کا محبوب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ آج ہماری دنیا میں آنے کا مقصد ہے ہم اللہ کو بھی راضی کریں، اللہ کے محبوب کو بھی راضی کریں۔ اللہ والو یہ وظیفہ جس طریقے سے بتا رہی ہوں آپ نے اسے چلتے پھرتے پڑھ لیں، جیسے جب چاہے جب ٹائم ملے آپ پڑھ لیں۔ آپ یا اللہ یا محمد کو 11 بار پڑھیے گا۔ یاد رکھیے یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ نے یا اللہ یا محمد کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور آپ کے مقصد نیت ہونی چاہیے، آپ اسے یقین کامل کے ساتھ پڑھیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ اپنے رب کریم سے جتنا مانگیں گے اللہ کریم دیتے چلے جائیں گے۔ آپ کے گھر میں کبھی کسی رزق کی کمی نہیں ہوگی، کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے، جو بھی ہے سب کچھ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آخر پر وظیفے کا درود پاک پڑھنا ہے آپ نے، اس کے بعد رب کریم سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے حالات، آپ کے دن جلد ہی بدل جائیں گے۔ آپ اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ آج اس وظیفے سے کوئی محروم نہ رہ سکے۔ اللہ حافظ۔